جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ فعل یہاں پہ کوئی محذوف ہے، چھپا ہوا فعل ہے، جس کا مفعول چونکہ یہاں پہ یہ بن کے آ رہا ہے وعدہ، وعد اللہ جو ہے اس کا مفعول بن کے آ رہا ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے کچھ اگزامپلس، کچھ چیزیں ملیں گی قرآن مجید میں آگے بھی، جہاں پہ بظاہر الفاظ کے اندر کوئی یا جملے کے اندر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہوگی کسی چیز کے چینج ہونے کی، اور وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ، اور اس کو جب گرامیٹیکل انالیسس اس کا کریں گے تو اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال ہو سکتے ہیں جیسے کہ جیسے اپنی زبان کے اندر بھی بعض اوقات آپ بات کرتے ہیں تو جملہ پورا کرنے کی بجائے آ، یعنی جملے کے اندر سے اب بعض اوقات کچھ الفاظ کو حذف بھی کر کے بات کرتے ہیں، اور وہ بات ایسے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ لفظ وہاں پہ موجود تھا، اس سے سننے والا سمجھ جاتا ہے، جو زبان میں سننے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایسی بات کو لکھا ہوا دیکھیں گے، اچھا لکھنے میں بھی ایسا آتا ہے، تحریر میں بھی ایسا آتا ہے، آپ جب وہ کوئی ادب کی کتاب کوئی پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر بھی ایسا محسوس ہوگا، لکھا ہوگا کہ جملہ مکمل نہیں لکھا ہوا، جملہ گرامیٹیکلی فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کے اندر خوبصورتی اسی وقت آئے گی جب اس کو ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر مکمل فعل فاعل اور مفعول سب لکھا جائے تو شاید اس میں وہ جملے میں، وہ اس کی فارمیشن میں وہ خوبصورتی نہ آئے۔ تو اب یہ چیز جو ہے، یہ زبان دان جن کی زبان ہے وہ اس کو زیادہ بہتر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور چونکہ ہم اس کو گرامر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم لازماً کسی بھی لفظ کی تبدیلی کے لیے کوئی گرامیٹیکل رول ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہم ہم اس کے اندر گرامر کے سارے کمپوننٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور نیچرلی ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ گرامر سے کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جن کی زبان ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس کو محسوس نہیں کریں گے کہ یہاں پہ کوئی چیز ایبسنٹ ہے، بلکہ وہ اس کو، اس بات کی خوبصورتی سمجھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ اور لکھا ہوتا تو ایک جو زبان سمجھنے والا ہے، جو اس زبان کو بولنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، وہ یہ سوال کرتا کہ اس لفظ کے بغیر بھی اگر لکھا ہوتا تو بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ یہاں تو ان مراد ان وعد اللہ ہے حقا۔ ان وعد اللہ حقا، اچھا اس میں تھوڑا سا پھر یہ ہمیں، حقاً نہیں ہو سکتا تھا، حقاً ہو جی، اس میں انا جو ہے، لفظ انا وہ اپنے سے بعد والے لفظ کو منسوب کر دیتا ہے، لیکن پھر اس میں آ، جو خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا جو ہے اس کو منسوب کرتا ہے، لیکن جو خبر ہے وہ منسوب نہیں ہوتی، اس کو آ، یعنی اپنی اوریجنل حالت میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ آپ نے وہ پڑھا تھا دو چیزیں، انا اور کانا۔ جی انا جی جو ہے وہ اپنے سے بعد والے لفظ کو، یعنی مبتدا کو منسوب کرتا ہے، اور خبر جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی، اور کانا جو ہے وہ خبر کو منسوب کر دیتا ہے، اور جو بعد مبتدا والا وسیع۔ ویسے ہی رہتا ہے۔ تو اگر ہم وہ محسوس کریں تو پھر ہمیں وہاں پہ یہ پرابلم وہاں پہ نظر آئے گی۔ تو یہاں پہ فیل ہے بیسیکلی، جو کہ محذوف ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ چینج آ رہی ہے۔ تو یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن یہاں پہ یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا، اچھا ٹاپک تھا جو آ گیا سامنے، اور سب کے لیے ایک ذرا ایک ریفرنس بن گیا۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی چیزیں جو آئیں گی وہ ہم اسپیسیفکلی کیس بائی کیس ڈسکس کرتے جائیں گے۔ شعیب صاحب ایک جی میں یعنی اس پہ تھوڑا سا، میں جو میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، جیسے ہم نے جی پہلا حصہ اس کا پڑھا کہ خالدین فیہا، یہ پیچھے والی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہے کہ وعد اللہ حقا جو ہے یہ بھی اسی بات کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ان صالحین کے لیے ہے جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے؟ تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ یہ بھی اسی کو ہی ایکسپلین کر رہا ہے مزید، جی کہ بالکل ایسا ٹھیک نہیں کہا ہو آپ نے، سکتا؟ بالکل، یعنی کہ یہ دو جو مصدر بن گئے نا، ایک وعدن بن گیا اور ایک حقن آ گیا، تو یہ دونوں جس طرح کہ پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ فعل، یہ مفعول مطلق ہوا، اور اصل میں یہ دونوں مصدر جو ہے نا، یہ دونوں منصوب ہیں اس
اس لیے منسوب ہیں کہ یہ دونوں اس بات کے لیے جو پیچھے بتائی گئی ہے اسی ان کی تائید کر رہے ہیں. اور وہ بات کیا بتائی گئی ہے کہ وہ جنات النعیم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بات بتائی گئی اسی کی تاکید کے لیے حقاً اور وعدن یہ آئے، تو اس لیے فعل مطلق بھی یہ مفعول مطلق بھی ہوئی ہے دونوں. جزاک اللہ جی. جی بات میرا خیال ہے واضح ہو گئی. جو الحمدللہ. سلسلہ کلام ہے وہ وہی ہے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے جو بات ہوئی آیت نمبر 8 میں، بات اسی سے جڑی ہوئی ہے اور مفہوم جو ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. یعنی یہ وعدہ جو ہے جو سچا ہے، یہ اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے، یا یعنی اسی بات کی بات ہو رہی ہے، اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے، جس کی بات پیچھے ہوئی ہے. ہاں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سچی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے، کنیکٹڈ یہ اسی سے ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، اس سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. اب گرامیٹیکلی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وعدہ یا کسی اور محذوف فعل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. سو گرامیٹیکلی مختلف ایکسپلینیشن اس کی آپ کو ہو سکتا ہے مل جائیں، لیکن بات آپ کی درست ہے کہ یہ کنیکٹڈ اسی سے ہے اور اسی کے حال کو ایکسپلین کر رہا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف. خلق السماوات بغیر عمد ترونها. خلق، اس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو. سما کی جمع سماوات، اور سماواتی حالت نصب اور حالت جر دونوں میں آتا ہے. جمع کا ورڈ ہے نا. یہاں پہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ حالت جر میں تو نہیں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ حالت جر میں ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. حالت جر میں ہونے کی وجہ تو ایک حرف جر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر مرکب اضافی میں لفظ آ رہا ہو تو نارملی اس وجہ سے حالت جر میں جاتا ہے. یہاں پہ مرکب اضافی نہیں ہے. لفظ خلقہ جو ہے یہ تو فعل ہے، تو اس کے بعد موسٹ لائکلی جو لفظ آپ کو حالت نصب اور حالت جر میں نظر آ رہا ہے وہ حالت نصب میں ہونے کے چانسز اس کے ہوئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے مفعول بن کے آ رہا ہو، اس وجہ سے حالت نصب میں ہو، اور یہی وجہ ہے یہاں پہ بھی. خلق السماواتی، اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، عمد کہتے ہیں ستون کو، ستون، ستون کے بغیر، کسی ستون کے بغیر. عمدن نکرا آ رہا ہے نا، کوئی ستون، کسی ستون کے بغیر. بغیر کا ورڈ جو ہے یہ یعنی گویا کہ اردو میں بھی بغیر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، کے علاوہ، کسی ستون کے علاوہ. غیر، غیر کا مطلب ہے علاوہ. تو تقریباً اردو میں اسی ٹرانسلیشن میں آتا ہے بعض عربی کے ساتھ. یہ کسی ستون کے بغیر پیدا کیا آسمانوں کو. ترونہا، تم دیکھتے ہو اسے، یعنی ان آسمانوں کو. ایک اس کی ایکسپلینیشن، اچھا ترونا جو ہے، ترونا کا مطلب دیکھتے ہیں، تم سب دیکھتے ہو، تم سب دیکھتے ہو. ترونہا، ابھی کس کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان کو سماوات، سماوات. دیکھنے کی بات ہے، سماوات کی طرف اشارہ ہے. اور اس کی ایک اور ایکسپلینیشن بھی نکل سکتی ہے. اگر پہلی ایکسپلینیشن لوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آسمان ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، اور کوئی ستون نظر نہیں آتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان بغیر ستون کے ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو اسے.
اور اس کی ایک اور ایکسپلینیشن بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ خلق السماواتی بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ایسے ستون کے جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی یہ دیکھنا جو ہے یہ ستون کی طرف جا رہا ہو، یعنی کسی ویزیبل ستون کے بغیر پیدا کیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. تو دونوں ایکسپلینیشن اس کی ہو سکتی ہیں، اور یہ آسمانوں، سماوات کی تفسیر جو ہے، لفظ سماوات کی تفسیر، سما کی تفسیر جو ہے، یہ جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ، تو علماء نے مختلف باتیں اس کے بارے میں کی ہوں گی، چونکہ یہ وہ سما اور خاص طور پہ سماوات، 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر. یہ وہ ورڈز ہیں یا وہ چیز ہے جس کے بارے میں سائنس ابھی کہیں پہنچی نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف ہم ابھی جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں ان کو کوٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی کنکلوسیو بات نہیں اس کے بارے میں کر سکتے. ابھی خاص طور پہ 7 آسمان، ہمیں تو ابھی پہلے آسمان کی ہی ایکسپلینیشن دینا جو ہے وہ مشکل ہے کہ پہلا آسمان جو ہے وہ کوئی فزیکل چیز ہے، یا پہلا آسمان جو ہے وہ جس کو ہم حد نگاہ کہتے ہیں وہ ہے. سو اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف ویو پوائنٹس ہیں لوگوں کے جو ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مزید چیزیں آگے بھی آتی رہیں گی، لیکن یہاں پہ یہ لفظ جو ہے ترونا، یہ دونوں کو کفایت کرتا ہے، دونوں معنی کو. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک چیز جو نظر آ رہی ہے بغیر ستون کے، ایک چھوٹی سی چھت بھی بغیر ستون کے نہیں بن سکتی. اور جیسے جیسے آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں ویسے ویسے اس کے ستون بڑھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ سپورٹ اس کو دے سکیں. تو یہ اتنا بڑا آسمان جو ہے یہ کہیں پہ بغیر کسی ستون کے ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آسمان کو جو تخلیق کیا ہے، جو اس کے ستون ہیں، وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی وہ انویزیبل ستون ہیں. تو دونوں میں سے کیا بات درست ہے؟ یہ سماواتی جو ہے یہ مونس ورڈ ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے اس کی طرف فوکس ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ہا کیونکہ مونس کی ضمیر ہے، تو السماواتی بھی ایک مونس لفظ ہے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سے تعلق پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہم جو پہلے والی ایکسپلینیشن ہے اس میں ہم اس کو بالکل کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہا کی ضمیر جو ہے وہ سماوات کی طرف جاتی ہے، اور اسی کے لیے یہ واحد مؤنث والی ضمیر استعمال ہوئی. یہ شیخ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک اس کی ایکسپلینیشن دی، اور یہ بالکل تو رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کے جو مفہوم ہے وہ اس میں، یعنی کہ آنکھ سے دیکھنا بھی اس کا ایک مفہوم ہے، مطلب ہے، اور ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا، یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے. اور خواب میں دیکھنا بھی اس کا معنوں میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. تو وہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں، یعنی ہم صرف سمجھ سکتے ہیں اس کو، یا ذہن سے ہم جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے بغیر پلرز کے کس طرح سے یہ کھڑا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور القا اس نے ڈال دیا، رکھ دیا، فی الارض زمین میں، رواسیا، رواسیا پہاڑ، پہاڑوں کو رکھ دیا، ان تمید بکم، کہ وہ تمید بکم ان بیلنس ہو جائیں تمہارے ساتھ. اچھا اب یہاں پہ بھی کچھ محذوف ہے. یہ لفظ تمیدہ جو ہے فعل، یہ گویا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی لفظ ہیں جو سمجھ لیں کہ مفہوم اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو پھر بات اس کی سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ بھی کچھ لفظ کو بات جو ہے محذوف ہے. مقصد زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھنے کا یہ
کہ زمین بیلنسڈ ہو جائے, کسی ایک طرف لڑک نہ جائے. سر تو اس نے, رواسیہ پہاڑ کہتے ہیں؟ جی, رواسیہ پہاڑ. اس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو, اس کو ہم ورڈ اگر انگلش کا یوز کر لیں کہ ایسے پوزیشن کر دیا ہے کہ زمین بیلنس ہو گئی ہے. اب پہاڑوں کو زمین کے اوپر اس طرح سے پوزیشن کیا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک بیلنسڈ موومنٹ کے اندر چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک طرف لڑک رہی ہے, یعنی ایک سٹیبل سسٹم بن گیا ہے. زیادہ وہ تر جو لفظ تو جبال ہے نا سر, جبال. جبال بھی ہے اور راس یتون بیسیکلی واحد ایک پہاڑ کو راس یتون اس کے لیے آتے ہیں, تو اس راسیتن. کی جمع ہے مکسر ہے رواسیہ. جی, یہ اور لفظ بھی وہ استعمال ہوتا ہے جی جبال جو ہے نا پہاڑ کے عام لیے. پہاڑ ہے, اور جب رواسیہ ہے تو ویری ویری ہیوی ٹال, یعنی ہیوی اچھا ٹال یعنی بہت ہی بھاری اور اونچے ٹال ماؤنٹینس کے لیے جو ہے رواسیہ یا یہ راس یتون کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بالکل اسی طرح جزاک جس اللہ. طرح انگلش میں بھی 2 ورڈز استعمال ہوتے ہیں نا, جی 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 ہلز جزاک کا اللہ. اور ماؤنٹینس کا. تو رواسیہ پہاڑ رکھے, ان تمید بکم, کہ وہ لڑک نہ جائیں, یعنی زمین لڑک نہ جائے تمہارے ساتھ, یعنی گویا کہ تم اس کے اوپر موجود ہو اور تمہیں ساتھ لے کے وہ لڑک نہ جائے. تو زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے, زمین کو بیلنس کرنے کے لیے, ود آل دا موومنٹس جو ہو رہی ہیں کائنات کے اندر, جس میں زمین بھی موو کر رہی ہے, اپنے مدار میں بھی موو کر رہی ہے, سورج کے گرد بھی موو کر رہی ہے, ان ساری موومنٹ کو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, زمین کے اوپر کا بیلنس کریٹ کرنے کے لیے, تو بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہاں پہ کہ پہاڑوں کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ زمین کا بیلنس کریٹ کریں. اب کیا کیسے ہوگا یہ سائنٹیفکلی, ہم آج کہاں کھڑے ہیں, اس کو کتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں, ابھی شاید سائنس اس پہ پیچھے ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ سائنٹیفکلی تھیریز تو ابھی بھی موجود ہیں, لیکن مزید زیادہ اور اتھینٹک کیلکولیٹڈ تھیریز بھی آ جائیں گی, یعنی کنکلوژنس بھی آئیں گے جس میں اس کو میتھمیٹیکلی بھی ثابت کیا جا سکے گا کہ پہاڑ جو ہیں وہ کس طرح سے زمین کو بیلنس میں رکھے ہوئے ہیں. اور یہ آمادن جو ہے یہ اصل میں یہ جمع ہے امادن کی یا امادتن کی. اماد کی جمع ہے یہ, رائٹ. جی اماد. جی جزاک اللہ خیر. وَبَثَّ فِيهَا, اور پھیلا دیے, پھیلا دیے, بسا اس نے پھیلا دیے, فیہا اس میں یعنی زمین میں, من کل دابہ, کل دابہ تمام کے تمام چوپائے, دابہ یعنی ہر طرح کے چوپائے, اس کو ایسے لے لیں, من کل دابتن جو ہے اس کو بھی ذرا غور کر لیجئے گا, یہ کلو دابتن تھا اصل میں مرکب اضافی, جیسے کلو شیئن مرکب اضافی ہے, اسی طرح کلو دابتن تمام کے تمام چوپائے, اور من جو ہے یہ حرف جر آ گیا تو اس نے اس کو چینج کر دیا تھوڑا سا, من کلی دابتن یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ نے زمین کے اوپر, یعنی اللہ نے آسمان بنائے بغیر ستون کے بنائے, ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے زمین بنائی, زمین کو بیلنس کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے اور ان کو ایسے پوزیشن کر دیا کہ زمین جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے اپنی تمام تر موومنٹ کے باوجود. اور پھر اس زمین کے اوپر زندگی پیدا کی, ہر طرح کے چوپائے اس کے اوپر گویا کہ پھیلا دیے. اور پھر کیا کیا, پھر ایک پورا ایکو سسٹم کریٹ کر دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے نازل کیا
آسمان سے، من السمائی آسمان سے، ماءً، ماء کا مطلب پانی، حالت نصب میں بھی ہے، آسمان سے پانی کو نازل کیا. اور یہ پانی جو ہے اس نے پھر اس ایکو سسٹم کو یعنی اس کو فردر آگے لے کے گیا، اس کو کمپلیٹ کیا، اور اس پانی کے ذریعے کیا ہوا؟ کھیتیاں ہوگی. فَأَنبَتْنَا، نباتات کا ورڈ اردو میں آتا ہے نا، انبتنا، ہم نے اگائیں، اس میں اگائیں نباتات، طرح طرح کی اگائیں، فیہا، اس میں اگائیں، یعنی کھیتی اگائی اس میں، من کل زوجن کریم، ہر طرح کی، زوجن کریم کا مطلب یہاں پہ ہر طرح کی کھیتی اس میں اگائی، پورا ایکو سسٹم کو کمپلیٹ کیا. اب وہی کھیتی جو ہے وہ آگے استعمال ہوگی، اور وہ وہ ان جانداروں کو جن کو اللہ نے زندگی بخشی، وہ ان کے لیے فوڈ کا باعث بنے گی. اور وہ پورا ایکو سسٹم جو ہم پڑھتے ہیں کائنات کا، پانی کا سسٹم بھی، کھیتی کا سسٹم بھی، اور پھر اس کو وہ سب کچھ کنزیوم ہو کے دوبارہ زمین کے اندر جانے والا سسٹم بھی، اور یہ ایک پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ اس کو اگر آپ دیکھیں، ھذا خلق اللہ فارونی، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی، سر زوجن ارونی، کریم، مجھے دکھاؤ. جی زوجن کریم کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی زوجہ، زوج جوڑے کو نہیں کہتے؟ جی، زوج کا لفظی مطلب تو جوڑا ہے، زوجن کریم یعنی کرامت والا، کریم جوڑے کے معنوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ لفظی معنوں میں نہیں، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی کھیتی، ہر طرح کی یعنی کھیتیاں جو ہیں نباتات، یہاں پہ، عمدہ نباتات جو یعنی ہے وہ ہاں، کریٹ کر دی. نباتات. جی، جزاک اللہ. تو ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے جو ابھی. نہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلی کا جو لفظ ہے یہ صرف کھیتی تک نہیں ہے، ہر چیز دنیا میں جوڑا ہے. نہیں، وہ اصل میں زوجن کریمن ہے نا، تو زوجن کریمن جو ہے مرکب توصیفی ہے، اور نہیں، میں کریم کا مطلب ہے کلی کا عمدہ، لفظ جو یعنی کہ ہے عمدہ جوڑا. اجاز سر، یہ کلی کا ہر طرح لفظ کا جو ہے، جوڑا ہوگا نا. جو تو جوڑا ہر تو قسم ٹھیک ہے، کا عمدہ ہر جوڑا. طرح جو بھی، یہ صرف تو ان کی طرف ہی نہیں ہے. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جوڑے کی شکل میں، وہ کا فصلیں ہوں یا کچھ بھی ہوں، درخت ہوں، نباتات ہوں، یا کوئی اور اس طرح چیزیں ہوں. کیا ہم اس کو ان طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ہم بتنا کے حساب سے تو کھیتی بنتی نا، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی نباتات. اچھا، یہ جو بات ہے نا رزاق صاحب نے بالکل صحیح فرمائی ہے. ایک اور جگہ پہ اس کا ذکر بھی ہے کہ ہر جی. چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے. تو یہ بذات خود یہ بات تو درست ہے کہ ہر چیز کو جو تخلیق کیا اللہ نے وہ جوڑوں کی صورت میں کیا ہے. اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے ہم؟ وہ مختلف طریقے ہیں، جیسے زمین کے لیے آسمان جوڑا ہے، دنیا کے لیے آخرت جوڑا ہے، اور دنیا میں ہم ویسے جو فزیکلی لائف دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کی صورت میں ہے. اور بہت ساری چیزوں کو ہم اس کو یعنی بڑا کوئکلی آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بات بذات خود تو درست ہے. اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، ہم نے اگایا اس میں ہر زوج کریم سے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم اس کو، پوائنٹ ہے، اس کو سر وہ دیکھ کے تو میں تھوڑا سا جی جی جی، کروں گا ایکسپلین. ہاں جی، یہاں پہ اس کی جو تفسیری پوائنٹ ہے اس کا، وہ اگر اس کے لفظی معنی دیکھیں، لفظی معنی میں تو شاید اس کو آپ اس طرح ایکسپلین نہ کر سکیں. زوجن کریم ہے نا، اس کے جو اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے یہاں پہ،
کہ جو اللہ تعالیٰ نے زراعت یہاں پہ بنائی، جو چیز اگائی زمین کے اوپر، وہ گویا کہ ہر طرح کی چیز تھی. یعنی یہاں پہ جو مقصد تھا، جو مقصد ہے یہاں پہ کہنے کا، وہ یہ ہے کہ جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے اس ایکو سسٹم کے اندر، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے جو تخلیق کیا، جو نباتات اڑائیں، وہ طرح طرح کی نباتات، شاید یہ طرح طرح کا ورڈ جو ہے زیادہ سوٹ کر جائے یہاں پہ، مختلف طرح طرح کی نباتات اس کے اندر اگائیں. ہر قسم. اچھا، ہر قسم کی نباتات، یعنی آپ مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو یہاں پہ بالکل لغوی معنی میں لیں گے تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا ایکسپلین کرنا. اس کو ہمیں اس بعض طرح سے پر لینا پڑے گا. مترجمین نے جو ہے نا انہوں نے بالکل ترجمہ ایسے کیا جیسے یہ کنز الایمان والے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا. یعنی جو نباتات ہیں وہ ساری کی ساری جوڑے کی صورت میں. کچھ نے کہا کہ ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں. یعنی نباتات کو انہوں نے جوڑے کی صورت میں ترجمہ کیا کہ نفیس جوڑا اگایا. جی، اسی طرح سے ایک اور ہے میرے پاس جو ہے، یہ اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ ہے ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عمدہ اجناس کے معنوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو مختلف طریقے سے اس کی ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں. پرپس جو ہے وہ یہ ہے جو بھی ہم نے کافی تفصیل سے دیکھ لیا. تو ھذا خلق اللہ فارونی، یہ اللہ کی تخلیق ہے. یعنی یہ آسمان کا بنانا بغیر ستون کے، زمین کا، پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھنا. وہ پہاڑ تو بڑے ویزیبل ہیں ہمیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے، زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، پھر اس کے اوپر جانداروں کو، یعنی زندگی کو شروع کرنا، جس کے اندر جانور بھی ہیں، جس کے اندر نباتات بھی ہیں، اور ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کی نباتات اچھے سے اچھے وہ اللہ نے، اور بہت سے ایسے جو بھی ہم نے ڈسکور بھی نہیں کیے، وہ اللہ نے اس کے اندر بنائے اور ان کو پھیلا دیا. یہ اللہ کی تخلیق ہے. یہ پورا سسٹم جو اب چل رہا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ فارونی، تو مجھے دکھاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کیا خلق الذین من دونہ، پیدا کیا ان لوگوں نے یا انہوں نے جو اس کے علاوہ ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہے کائنات کو چلانے والا، یعنی کوئی تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ کیا تخلیق کیا اس نے. یعنی ایک ریفرنس رکھ دیا کہ لے آؤ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے جو کسی نے تخلیق کی ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، من دونہ اس کے علاوہ، بل الظالمون بلکہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ شرک کرنے والے. جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے نا، تو شرک کرنے والے گویا کہ ظالم لوگ جو ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بالکل واضح، مبین کا مطلب واضح طور پہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ 11 آیات ہماری یہاں پہ آج مکمل ہو رہی ہیں، اور اس میں ایکسپلینیشن جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ سبجیکٹ اس قسم کا تھا. اب اس سے آگے جو ہے وہ حضرت لقمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس سبجیکٹ پہ یہ صورت ہے، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اور وہ نصیحتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ بنا دی گئیں. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک مشورہ سب سے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اگلی کلاس کا ٹائم کیا رکھا جائے. سنڈے کو ہی کلاس ہو
تو کس وقت رکھی جائے, 10 بجے یا 11 بجے یا پھر اس کے درمیان 10:30 والا ٹائم جو ہے وہ مناسب ہے؟ وہ آپ لوگ اپنی رائے اس پہ دے دیجئے, اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اگلی کلاس ارینج کر لیتے ہیں. 10:30 ٹھیک ہے سر. جی 10:30 والا ٹائم مناسب ہے جی, تھوڑا سا ہم آگے کر لیتے ہیں, 10 سے 10:30 کر لیتے ہیں, اور تاکہ باقی دن جو ہے وہ بھی اسپیئر رہے سب کے لیے, اگر کسی نے آنا جانا ہو کہیں پہ تو وہ آسانی سے آ جا سکے بھی. جی ٹھیک ہے سر, 10:30 ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی, پھر کوئی اور چیز اس میں مجاہد صاحب یا عاصم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج کی 5 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں, آیت نمبر 7 سے 11 تک, ان میں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں؟ جی سر, وہ آلریڈی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. ایک اوپر میں دیکھ رہا تھا جو ہم نے جب پہلی میرے خیال آیت پڑھی تھی, 1 منٹ سر. ہاں, وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا فَلَا مُسْتَكْبِرًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا. یہ جو واللہ ہے یہ تفعیل کا صیغہ ہے. اس باب جو تفعیل ہے اس میں سے آتا ہے, اور باب تفعیل کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس نے یعنی خود سے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ منہ موڑا. جس طرح سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کسی دوسری ایکسٹرنل فورس نے کوئی ایسا ہی چیز پیدا کی جس کی وجہ سے اس کا منہ موڑ گیا, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر آیات پڑھی گئیں, اور اس نے آیات کو یعنی اس کا اگر ہم ڈیٹیل میں ترجمہ کریں, خود سے پورا سمجھا, سمجھنے کے بعد بغیر کسی بیرونی پریشر کے خود سے منہ موڑ لیا مستکبرن, اور پھر جو ہے نا اس نے استکبار کیا. تو یہ ایک تھوڑا سا مطلب ایڈیشنل پوائنٹ تھا. اس طرح نیچے آگے آ رہا ہے لم یسمعوها. یہ جو لم ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے, لیکن یہ زوردار نفی ہوتی ہے جس میں ماضی اور مستقبل دونوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لم یسمعوها, اس نے ہرگز, جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں, یعنی تھوڑا سا حذر کا مفہوم بھی پیدا ہوگا, اس نے سنا ہی نہیں, اور جیسا کہ وہ سنے گا بھی نہیں. یعنی اگر جو انڈرسٹینڈنگ جو مطلب آیت سے مل رہی ہے الفاظ, تو اس طرح سے ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ایڈیشنل ایڈ کرنا تھا. باقی شیخ صاحب یہ کیا نام آیت نمبر 10 کے اندر جو ان تمیدہ بکم, تو ان ہمیں پتہ ہے کہ ان حروف میں سے جو ناصبہ ہوتے ہیں جو مضارع کو منسوب کر دیتے ہیں, اور اس میں ان تمیدہ, اور تمیدہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے پڑھا تھا, ہم نے شیئر بھی ہوا ہے کہ مادہ یمیدو, کہ ہلنا, لرزنا, یا کیا نام ہے جھکنا, سوئنگ کرنا, یعنی کہ تاکہ وہ تمہیں لے کے جھولنے نہ لگے, پہاڑ اس لیے رکھ دیے گئے. تو وہ نہیں کا مطلب جو ہے, اب وہ آپ نے بھی اس میں اشارہ کیا تھا کہ ان کے بعد لا جو ہے نا وہ محذوف مانا گیا ہے, لائے نفی, کہ ان کے بعد. تو ایک یہ تھا کہ ان لا تمیدہ بکم بصفیہ. یہ اس میں جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. بالکل ایک اور چیز تھی کہ یہ جو جی ہم نے آیت نمبر 11 ہم نے کی ہے فارونی, تو اس میں یہ امر کا صیغہ ہے ارو, اور وہ اس کے اندر وہ گرامر والے کہتے ہیں کہ ارو آخر میں صیغے میں الف نہیں آیا, تو کہتے ہیں جب یائے متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہو آگے تو اس پہ کات الف نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. یہ 4 پوائنٹس ہیں عاصم صاحب اور مجاہد صاحب, جزاک اللہ, آپ کا شکریہ, آپ نے شیئر کیا. ایک پوائنٹ جو عاصم صاحب نے بتایا ہے وہ ہے باب تفعیل جو ہم نے پڑھا تھا, سبح یسبح تسبیح. یہ والے افعال جو ہیں جس گھر پہ باب سے بلونگ کرتے ہیں, یہ افعال جو ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو عاصم صاحب نے ابھی یہاں پہ ہائی لائٹ کی, جس کے اندر گویا کہ اپنی ول سے, انڈیپینڈنٹ ول سے کوئی کام کرنا جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا مجاہد صاحب, آپ نے ان کے ان بعد تمیدہ, جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. یہاں پہ
یہ یعنی اگر لفظی معنی دیکھیں تو تمیدہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یعنی وہ اس کا معنی الٹا نکلے گا، تو یہاں پہ لا جو ہے اس کو ہم محذوف مانیں گے اور وہ سلسلہ کلام سے واضح بھی ہو جاتا ہے. لیکن اور وہ کہتے ہیں فعل کے ساتھ ان جو ہے نا ہمیشہ مصدری آتا ہے، ان مصدریہ معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آج کا ماذا ٹائم بھی ہم آیا نے تھا اس کے اندر، ایک ماذا بھی آیا تھا، ماذا خلق الذین، تو وہ جی ماذا ماذا اس آیت میں نمبر 11 جی میں. ماذا جی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماذا جو ہے وہ بیسیکلی اس میں استفہام ہے، اور اسم کے ساتھ تو ما استعمال ہوتا ہے، لیکن ماذا جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ ماذا لگاتے ہیں، تو ماذا جیسے کہ یہاں خلق آیا. اور اچھا جزاک اللہ خیر، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. ما جو ہے نارملی ہم دیکھتے ہیں کیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ماذا استعمال ہوا ہے، اور مجاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ماذا جو ہے گویا کہ مطلب تو اس کا ما کا ہی ہے، لیکن یہ ماذا جو ہے یہ اسپیسیفکلی وہاں پہ آتا ہے جب اس کے بعد فعل آ رہا ہو. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر جی. تو اور اس کلاس میں کا ٹائم کافی اوپر ہو گیا، آج ختم کرتے ہیں کلاس کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اسی ٹائم پہ 10:30 بجے کا ٹائم انشاءاللہ اسی ٹائم کے اوپر ہم اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے آگے چلیں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.